اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہیں آپ سب کے؟ خوشبو قرآن سے جڑنے والے نئے ساتھیوں کو خوش آمدید ہے۔ یاد رکھیں، جو روح عالم ذر میں اقرار توحید و رسالت اور ولایت کر کے زمین پر آئی ہے، وہ اس دنیا میں ذرا سا توجہ کرنے پر ہی اس عہد ذر کو نہ صرف یاد کر لیتی ہے، بلکہ اس روح کو اس راستے پر استقامت سے چلنا اور قبر تک کا سفر کرتے ہوئے خود کو اس دھوکہ بھری دنیا سے بچا کر جینا ہی محبوب ہو جاتا ہے کہ ظلمت سے نکل کر نور میں آ جانے والے کو سیاہ سیاہ نظر آتا ہے اور سفید اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ سفید نظر آتا ہے۔ گناہ سے نفرت ہو جاتی ہے، نیک عمل کرنا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ پچھلی گفتگو میں بھی ہم نے سمجھا کہ قرآن پاک میں اللہ کریم نے اپنے کلمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے، اور اس دعویٰ کے ساتھ کہ 8 سمندروں کی سیاہی اور روئے زمین کے تمام درختوں کے قلم بھی میرے ان کلمات کے فضائل کو لکھ نہ سکیں، ان کا ذکر بھی قرآن سے پہلے ہے۔ یاد رکھیں، اگر ساری دنیا ولایت علی علیہ السلام پر جمع ہو جاتی تو آخرت تو بعد کا معاملہ ہے، جہنم تو بعد میں ہے۔ یہاں دنیا میں ہی ختم نبوت کے خلاف اٹھنے والے فتنے نہ اٹھتے کہ توحید کے بعد ختم نبوت کو اور دین کو اگر کوئی سسٹم چلا رہا ہے تو ولایت و امامت کا سسٹم ہے کہ آپ نے حج پر جانا ہو تو اپنا مال متاع کسی محلے دار یا دوست کے حوالے نہیں کر کے جاتے، بلکہ اپنے گھر والوں میں سے جس کو قابل اعتبار سمجھتے ہیں کہ وہ اس ذمہ داری کو سنبھالنے کا اہل ہے، اسی کو سونپ کر جاتے ہیں۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تم میں سے جس نے مجھے مولا مانا ہے، تم میں سے اس کا علی مولا ہے۔ سب نے علی علیہ السلام کو مولا نہیں مانا تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ادراک تھا، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، اسی لیے فرمایا 1.25 کے مجمع میں کہ جو تم میں سے مجھے مولا مانتا ہے وہی علی علیہ السلام کو مولا مانے گا۔ شرط ہی اپنے تسلیم کرنے کی رکھ دی کہ جو مجھے رسول مانتا ہے وہی علی کو ولی مانے گا، کہ ولایت علی علیہ السلام دین کی ضرورت کا نام ہے، کسی ایک گروہ کے بانٹنے کے لیے ولایت علی علیہ السلام نہیں ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت صبح قیامت تک کے لیے معیار ہے مومن کے ایمان کو پرکھنے کے لیے، اور یہ پرکھ اتنی مضبوط ہے کہ 9 لاکھ فوج کربلا میں اس کے سامنے لشکر بن کر آئے تو ان میں سے ایک ہی جو ہے وہ حر بن کر نکلتا ہے۔ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لینے کا نام دین ہے، جہاں سے وہ منع کرے وہاں سے رکنے کا نام دین ہے۔ پہلے اپنے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانے جیسا ماننے کا حق ہے، جس کا کلمہ پڑا ہے، جس نے ضمانت اٹھائی ہے کہ قبر و حشر میں آپ کو میں تنہا نہیں چھوڑوں گا، پہلے اس ذات پر تو یقین پختہ کریں۔ ملا کے پیچھے لگ کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی شک میں ہو تو پھر وارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی، ہادی، مرشد، مشکل کشا، حاجت روا تسلیم کر لیں۔ ملا نے جس کا کلمہ پڑھا ہے اسی پر اعتماد، یقین اور بھروسہ نہ کرنے دیا کہ پہلا سردار تو ہم نے بے شک ہو کر ماننا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم، نوری اور معلم الکتاب ماننا ہے۔ اپنے سردار کو جو سر تسلیم خم کر کے مان لیتا ہے تو پھر اس کا نبی اس کو اگلے سردار، ہادی، مرشد، مشکل کشا، حاجت روا دکھا دیتا ہے۔ خود مانے اور اپنی اولادوں کو بھی اس عقیدہ پر پختہ کر کے قبر میں جائیں تاکہ ہماری اولاد بھی ہمارے لیے صحیح معنوں میں صدقہ جاریہ بن سکے۔ ملا نے صدقہ جاریہ میں ٹوٹی لگوانا، کنواں کھدوانا، پنکھا لگوانا، یتیم بیواؤں کے لیے ڈسپنسری بنانا تو صدقہ جاریہ سمجھا دیا، لیکن یاد رکھیں جب تک ہماری اولادیں اور نسلیں حق عقیدہ پر نہ ہوں گی تو ہمیں ان تمام کاموں کا اجر نہیں ملنے والا ہے۔ یہ سب کام ہماری اولاد کو بھی ان کی زندگی تک نیک نامی اور عزت ملا دیں گے، لیکن عقیدہ حق پر نہ ہونے کی وجہ سے ان سب کاموں کا آخرت میں ان کو بھی حصہ نہ ملے گا۔ اس لیے خدا را حقیقت سے آنکھیں نہ چرائیں، خود بھی ہوش میں آئیں اور اولادوں کو بھی شعور دیں کہ پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عیب تسلیم کریں، آنکھیں بند کر کے سر جھکا کر مان لیں، پھر ان کے دیے ہوئے کو لے لیں اور ان کے چھوڑے ہوئے کو چھوڑ دیں۔ سب معاملات حل ہو جاتے ہیں اگر ہم مرکز کے ساتھ جڑ جائیں تو بی بی صاحبہ سلام اللہ علیہا کی عصمت اور عظمت اور مولا علی پاک کی ولایت سے مہدی آخر الزماں تک کی امامت کا سلسلہ سمجھ آ جاتا ہے۔ آج ہمارے بچوں کی کتابوں میں
कैसा رسول پیش کیا جا رہا ہے کہ جس نے تمام کائنات کی تقدیریں لکھنی ہیں، جو معلم القرآن ہے اسے ہی ان پڑھ پڑھایا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، ان بچوں کو اگر کل اپنے نبی کی عزت پر بولنا پڑ جائے تو کیا بول سکیں گے؟ حیا کرنی چاہیے ایسے پڑھانے والوں کو بھی کہ اس ذات کے علم پر شک میں ڈالتے ہیں جس کا وسیع اور خلیفہ کہہ رہا ہے کہ سالونی قبل ان تفقدونی، اللہ اکبر، کہ مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں، اور پھر یہ بھی کہے کہ سوال کرو مجھ سے زمینی راستوں کے بارے میں اور اس سے زیادہ عرش کے راستوں کے بارے میں عرش کے رازوں سے بھی واقف ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور وقت لگایا دین کو نافذ کرنے میں، لیکن ولایت علی علیہ السلام عطا فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تکمیل و تحفظ کا اعلان فرما دیا۔ ولایت علی علیہ السلام کی ایک خصوصیت ہے کہ ولایت کو لوگوں نے رب بھی مانا تو ولایت نے پھر بھی سجدہ کر کے دکھایا کہ میں اللہ نہیں ہوں، اللہ وہ ہے جس کو میں سجدہ کر رہا ہوں۔ جنگ صفین سے واپسی پر ایک بندے نے جس کا نام نصیری تھا، اس نے مولا علیہ السلام کو عرض کی کہ امیر المومنین، آپ کی حقیقت کی مجھے سمجھ لگ گئی ہے کہ آپ ہی اللہ ہیں۔ تو امیر المومنین نے حکم دیا کہ اگر یہ توبہ نہیں کرتا تو اس کا سر قلم کر کے اسے جلا دو۔ تو اس نے پھر بھی کہا کہ جلا دو، آگ کا عذاب اللہ ہی دیتا ہے، میرا اللہ آپ ہی تو ہیں۔ تو علی مولا کے ایک صحابی نے فرمایا کہ یا علی، چھوڑ دیتے، بولنے دیں اس کو۔ تو مولا علی پاک نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ اس کا جرم چھوٹا نہیں ہے، اس کا جرم چھوڑنے والا بھی نہیں ہے۔ اس کو یہ سمجھ کیوں نہ آئی کہ ہم اپنا آپ منوانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم اللہ کو منوانے کے لیے، توحید کو منوانے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، سارا کا سارا جس چار دیواری میں محفوظ ہے، اس چار دیواری کو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ کوئی بات بھی خود سے نہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کھول کر پڑھیں۔ ہمارے سب اعمال حبط ہونے پر لگے ہوئے ہیں اگر ہم نے حق علی ہے کی حدیث نہ مانی، اور یہ فرمان کہ پوری دنیا ایک طرف جا رہی ہو اور اکیلا علی ایک طرف ہو تو تم علی کے پیچھے چلنا۔ اگر تم اپنا ایمان و عمل بچانا چاہتے ہو تو پھر علی کی پیروی کرنا۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، کوئی ایسی ہمیں بات بتائیں کہ جس سے ہمارا سفر زندگی مکمل ہو جائے۔ تو فرمایا، اگر تمہارے اندر طلب ہے تو سنو، تمہیں میں صرف علم ہی نہ دوں گا بلکہ کل علم کا نتیجہ اور نچوڑ تمہارے حوالے کر دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اہل بیت کا انداز۔ کوئی طالب آئے تو پھر اس کا دامن بھر دیتے ہیں، اور اگر پھر فرمایا اگر تم نے یہ نچوڑ سنبھال لیا تو سمجھ لینا کہ سارے کا سارا علم تمہارے سینے میں آ گیا۔ سب لوگ متوجہ ہوئے تو فرمایا، کل علوم کے 4 نتیجے ہیں۔ سب سے پہلا نتیجہ یہ ہے کہ بندے کو علم ہو کہ میرا رب کون ہے، رب کی معرفت ہو جائے تو دوستی ایسی کر لو کہ سر بھی دینا پڑے تو دے دو، اس یقین کے ساتھ کہ اگر میرے سر پر بنی تو میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یاد رکھیں، رب کو ماننا نہیں ہے، پہچاننا ہے۔ مانتے ہندو، سکھ، یہودی بھی ہیں، پہچانا کسی نے۔ ماننے والے سجدہ قضا کر لیتے ہیں اور پہچاننے والے سجدے میں سر قربان کروا دیتے ہیں۔ رب کو ماننے والے اور ہیں اور رب کو پہچان لینے والے اور ہیں، کہ پہچان لینے والا تو اپنے جسمانی اعضاء کی بھی حفاظت پر لگ جاتا ہے کہ یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، ان کو آنکھوں، کانوں، زبان اور ہاتھ اور قدموں سب کو اسی کی رضا پر استعمال کرتا ہے کہ معرفت پا گیا ہے کہ یہ اعضاء جسمانی بظاہر ہمارے ہیں لیکن اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، یہ اللہ کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے ہماری گواہیاں دیں گے، اس لیے اسی راستے پر ان اعضاء کو لگائیں جہاں اس مالک نے استعمال کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کریم کی ذات میں رعایت نہیں ہے، ہر بندہ اپنی زبان سے اس کی شان بیان کر ہی نہیں سکتا۔ اہل بیت علیہ السلام کا فقیر ہے جو اپنے رب کی صفات بیان کرنے کی تھوڑی بہت جسارت کر سکتا ہے۔ جن کو کائنات دیکھ کر رب یاد آئے وہ اور ہوتے ہیں، اور جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر رب یاد آئے وہ اور ہوتے ہیں۔ سب سے مشکل ترین کام یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو اعتماد میں لے لے، اللہ کہہ دے کہ میرا بندہ ٹھیک ہے۔ بڑی بڑی باتوں سے لوگوں کو دھوکہ تو دیا جا سکتا ہے، لیکن ایسے بندے کی راتیں کیسی ہوتی ہیں؟ کیا اس کی گفتگو کے مطابق اس کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ بندے کا دل مان لے اور رب کی محبت دل میں آ جائے اور پہچان لے کہ میرا رب مجھے سب سے پیار سے تب دیکھتا ہے جب میرا سر سجدے میں ہوتا ہے، تو یاد رکھیں بندہ رب کو کیا دے سکتا ہے؟ مال، اولاد، عزت، رفت، سب کچھ تو اسی کا دیا ہوا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی میعاد دیا کہ مولا حسین پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یا الہی اگر میں دعا مانگ رہا ہوں تو ہاتھ اور زبان بھی تو تیرے ہی دیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور معرفت الہی میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا اقرار اور گواہی ہے، پھر اطاعت میں پہلا نمبر اطیع اللہ، پھر واطیع الرسول ہے، اور پھر ولایت میں سب سے پہلے انما ولیکم اللہ ورسولہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہدایت اس نے کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھی ہے، رب نے ہدایت اسی کے لیے رکھی ہے جس پر وہ راضی ہوتا ہے، اسی کو دیتا ہے، یہ بغیر طلب کے نہیں دیتا۔ ہدایت اس کی بہت پسندیدہ اور قیمتی ترین چیز ہے، بغیر سوالی بنے اس سے حاصل نہ کر سکو گے۔ اللہ کریم جائیداد، رتبہ، کاروبار دے دیتا ہے، باپ کو نہ دے تو بچوں کو دے دیتا ہے۔ کئی مثالیں ہیں کہ پچھلے بزرگوں نے کچھ نہ کمایا ہوتا ہے اور اولادوں نے پلازے کھڑے کر لیے، اور بہت سارے بزرگ بہت کچھ بنا کر گئے لیکن اولادوں نے اجاڑ دیا۔ لیکن یاد رکھیں، اس دولت دنیا کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہونی کہ بڑا کون ہے اور چھوٹا کون ہے۔ اسلام کا یہ پیمانہ ہی نہیں ہے کہ جس کی مال اولاد ملنے پلازے زیادہ ہیں وہ رئیس ہے۔ اسلام اس کو رئیس کہتا ہے جو زکوٰۃ ادا کر کے اپنا مال پاک کر لیتے ہیں، کہ غریب کا حصہ نہ نکال کر ہم اپنا مال حرام کر لیتے ہیں۔ جس جگہ بھی لگائیں گے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، جتنے بھی اچھے کام پر لگائیں گے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ پہلے اپنے مال کو پاک کرو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری عبادات جس سواری پر بیٹھ کر عرش پر جاتی ہیں وہ سواری زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ غریب کا حصہ، مسکین کا حصہ اور فقیر کا حق ہوتا ہے۔ جو بندہ فقیر کا حق مار لے تو اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے، تو پھر جو جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کا حق مار لے اس کے اعمال کہاں قبول ہوں گے۔ پہلا علم رب کی معرفت ہے۔ جب پروردگار کی اپنے خالق کی پہچان ہو جائے تو سجدوں میں لذت ملے گی، کہ یقین ہوگا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اگرچہ نہ بھی دیکھ سکوں اسے۔ نیت سے پہلے ہی بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں کس کے لیے جائے نماز پر کھڑا ہوا ہوں، متوجہ کون ہے اور کس کے بلاوے پر حاضری دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ مصلی پر کھڑے ہونے والے کو اگر یہ پتہ لگ جائے کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے تو کبھی بھی نماز اس کی توجہ نہ ہٹے، کہ اللہ وہ ہے کہ روزانہ 8 ارب انسان ہی اس کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں، لیکن اس کا رزق ختم نہیں ہوتا۔ 18,000 عالمین میں 18,000 مخلوقات ہیں، ان میں سے ایک انسان ہے جس کو رب نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے اور کھا پی کر اس کی حمد بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ سب سے پہلی معرفت اپنے رب کی ہو تو حمد اور تسبیح خود بخود جو ہے وہ زبان سے جاری ہو جاتی ہے۔ اگر یہ معرفت مل گئی تو اپنی منزل کے نزدیک جلد آ جاؤ گے۔ پھر مولا نے فرمایا دوسرا علم یہ ہے کہ بندے کو پتہ ہو کہ میرے رب نے مجھ پر کتنا کرم کیا ہے، اس کی ایک ایک نعمت کا احسان مند ہوتا چلا جائے۔ ایک آنکھ، ایک سانس، ایک پلک جھپکنے کی طاقت، غرض سب کچھ ایک طرف اس کا، اور سب سے بڑا کرم یہ کہ وہ نیند کے بعد صبح اٹھا کر چلا دیتا ہے۔ باقی معاملات تو بعد میں ہونے ہیں، اگر صبح اٹھنا ہی نصیب نہ ہو تو کیا کر سکو گے۔ اور جب انسان بیٹھ کر اٹھتا ہے اور چلتا ہے تو اللہ کی کوئی اور مخلوق اس طرح سیدھا نہیں چل سکتی۔ جب انسان بیٹھ کر اٹھتا ہے تو سیدھا اٹھ کر چلنا شروع کر دیتا ہے، اور ہر مخلوق جب کھاتی ہے تو اپنا منہ اپنی خوراک تک لے کر جاتی ہے، اور انسان کو رب نے ہاتھ دے کر کھانا اس کے منہ تک پہنچانے کا انتظام کیا، کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کا سر میرے علاوہ کسی اور کے آگے نہ جھکے۔ رب کی باتیں پیار سے کیا کریں، اس کے احسانات یاد کرتے رہا کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہی راستہ ہے۔ روٹی اور غرض دنیا کی لالچ میں اللہ اللہ نہ کریں، اسی لیے تو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ سود کھا کر، یتیم کا مال کھا کر پڑھی جانے والی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ برائی اور بے حیائی کے راستے پر بھی ہو اور نماز بھی پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ کر بھی نظر میں حیا نہ ہو تو ایسی عبادات باطل ہو جاتی ہیں۔ بلکہ نمازی تو وہ ہے جو اپنے مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں اور سجدہ کعبے کے اندر آنے والے کے سجدوں کو یاد کر کے کرتے ہیں، کہ ان کے سر کعبے کو جھکے ہوتے ہیں اور ان کے دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو یہ علم ہو جائے کہ میرے رب نے میرے ساتھ کتنا کرم نوازی والا معاملہ کیا ہے، اب جو نماز میں سر نہ جھکائے
وہ رب کا بھی حق مارتا ہے، کعبے کا بھی حق مارتا ہے، اور سجدہ سکھانے والوں کا بھی حق مارتا ہے، اور اپنے رب سے تعلق اور رشتہ بنا کر جئیں۔ اور تیسرا علم، مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو علم ہو جائے کہ رب نے مجھے نعمتیں عطا کر کے مجھ سے مطالبہ کیا ہے۔ دنیا نے رب کو بھی مان لیا اور اس کی نعمتوں کو استعمال بھی کر لیا، لیکن اس مقام پر آ کر لوگوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے کہ رب نے تقاضا کیا ہے نعمتیں دے کر۔ رب فرماتا ہے تیرے جسم سے لے کر تیرے روح تک کی پرورش کا میں نے فرشی اور عرشی نظام چلایا، جسمانی پرورش زمین سے کی اور روحانی پرورش کے لیے میں نے سلسلہ نبوت اور ولایت چلایا، تاکہ شب محشر تک کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تک رہنمائی نہ آئی تھی۔ بلکہ قرآن فرماتا ہے کہ لوگ سن کر بھی اقرار کریں گے، اور قیامت کے دن کافر کہیں گے، منافق کہیں گے، لو کنا نسمع و نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ہم نے سنا ہوتا اور ہم نے عقل کی ہوتی تو آج ہم جہنم میں رہنے والوں میں نہ ہوتے۔ اس کی تمام تر نعمتیں اس نے بندے کے لیے بنائی ہیں، اور بندے کو اس نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اپنی خلقت کی وجہ کو پہچانیں، اس جہان میں نہ کھو جائیں، جو رب چاہتا ہے وہ کریں، جو ہمارا رب چاہتا ہے ہم وہ کریں، وہ بولیں، وہ سوچیں، وہ سمجھیں، وہ مانیں۔ ہمارا دنیا میں آنا اپنی مرضی کا نہیں ہے، اور نہ ہی جانا اپنی مرضی کا ہے، تو پھر اس درمیانی زندگی کو اپنی مرضی سے کیسے گزار سکتے ہیں؟ یہاں آزمائش ہوگی، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کی شرط لگائی ہوئی ہے قرآن نے۔ یاد رکھیں 60 سال پہلے ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہم ہوں گے، ہمارا نام تک نہیں تھا اس دنیا میں، ہم بھی قابل ذکر ہوں گے، ہم بھی نہیں جانتے تھے اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور 100 سال بعد کہاں ہوں گے یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ دین میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے، دین سیدھا ہے، عظمت والا دین ہے۔ ایک بار ایک دیہاتی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ میں روز روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آ کر خطبہ نہیں سن سکتا، کھیتی باڑی کرتا ہوں، کچھ ایسا بتا دیں کہ ایک ہی بات پر میں قائم ہو جاؤں اور میری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ فرمایا حسنین کریمین کے نانا جان نے کہ جان لو، ہماری محبت میں ہماری نسبت اور غلامی لے کر اچھے کام کرو گے تو دنیا اور آخرت اچھی ہوگی، اور نعوذ باللہ اگر برے کام کرو گے تو دنیا اور آخرت بری ہوگی۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد آپ کو میری شکایت نہ آئے گی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی مودت میں جیتے ہوئے جب برے کام کروں گا ہی نہیں تو میرا رب مجھے بری جگہ کیوں رکھے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو دیکھ کر فرمایا کہ اس کو دیکھ لو، یہ وہ ہے جس نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے۔ سبحان اللہ، اپنا اللہ منانے کے لیے ایک پل لگتا ہے، اگر وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر اس کی بارگاہ میں عرضی پیش کی جائے تو اللہ کریم جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ بندہ توبہ کرتا رہتا ہے، رب کا احسان مان کر تو اپنی رحمت سے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ اور چوتھی بات پر بھی غور کریں کہ مولا نے فرمایا بندے کا علم مکمل ہو جائے گا اس بات پر کہ بندے کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کی کون سی بات جو ہے اس کو راضی کر دیتی ہے، اور جس کو اگر میں نے نہ مانا تو میں اسلام سے خارج ہو جاؤں گا۔ لوگ اپنی قبر پر رسک لے لیتے ہیں، اپنی نجات پر سودا کر لیتے ہیں اور جھوٹ نہیں چھوڑتے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر بندہ جھوٹ بولتا ہے تو میرا امتی ہی نہیں ہے، میرے امتی کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ جھوٹا ہو۔ اور امتی نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ میں اس کے کسی نفع نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوں، اس لیے کسی کو بھی خوف، لالچ یا کسی دنیاوی طلب اور طمع کے لیے جھوٹ بولنا جو ہے جائز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی امت سے ہی نکال دیا ہے۔ یہاں پوری زندگی جھوٹ پر گزاری جا رہی ہے، اور پھر دنیا تو کما لی ہے جھوٹ بول کر، لیکن اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں کیا کرو گے کہ انہوں نے اپنا امتی ہی تسلیم نہیں کرنا، تو پھر کیا کرو گے؟ کم از کم دائرہ امت میں تو قدم جما کر رکھو۔ اگر نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ میرا امتی نہیں ہے تو پھر کیا بنے گا؟ استغفر اللہ، یہ ریڈ لائن ہے، اس کو کراس نہ کریں۔ یہاں نجات کا معاملہ ہے، خسارے کا سودا نہ کریں۔ یہ خسارہ ایسا ہے کہ کبھی بھی پورا نہ ہو سکے گا۔ نماز پڑھیں کہ بندے اور رب کا تعلق سجدے سے قائم رہتا ہے، کہ بندہ ہے ہی اس لیے کہ اس کا رب لائق سجدہ ہے۔ یہ چیزیں بندے کو معلوم ہوں کہ جن چیزوں کے نہ کرنے سے میں دین سے خارج ہو جاؤں گا، ان پر انسان کسی حال میں سمجھوتا نہ کرے، حدود اللہ کی فکر رکھے اور حرام مال سے بچ کر حلال مال کما کر حلال جگہوں پر خرچ کرے اور تمام تر حقوق العباد ادا کرے۔ روز قیامت میں حاضر ہو کر اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی ایسے لگے گی جیسے ایک دن کا کچھ حصہ گزار کر میرے پاس آیا ہو، صبح گزاری ہو یا ایک شام گزاری ہو۔ اور اگر نفس ہی پاک نہ رکھ سکے زندگی میں تو ہمارے اعمال وہاں کیا کر لیں گے؟ اور نفس پاک ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مودت دل میں رکھنے سے ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کسی کو نور نبی جتنی زندگی دے دے اور اتنا بڑا سخی ہو کہ احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، اور اتنا بڑا عبادت گزار ہو کہ حج کے دوران صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے بے قصور مظلوم مارا جائے اور کوئی اس بندے کا جنازہ اس کے گھر نہ لے جائے بلکہ نہلا کفنا کر کعبے کی دیوار کے ساتھ قبر بنا کر دفنا دے اور مٹی برابر کر دے اور بیت اللہ کا غلاف اس کی قبر کو مستقل چھوتا رہے، تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں علی علیہ السلام کا بغض ہوگا رائی کے دانے کے برابر بھی تو جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا۔ اس لیے کبھی بھی ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر سمجھوتا نہ کرنا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ گھر پر علم لگائیں، آپ سیاہ لباس میں ملبوس رہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ جعفری کہلوائیں، لیکن رب کی معرفت کے ان وسیلوں کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ اپنے رب کو اچھے وقت میں یاد رکھیں تاکہ مشکل وقت آئے ہی نہ، صحت میں پکاریں تاکہ بیماری آئے ہی نہ، عزت کے دنوں میں اسے یاد رکھیں تاکہ ذلت کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ رب کو پکاریں اور اس کو اگر بہت جلد راضی کرنا ہو تو اس ذات پر درود پڑھیں جس پر وہ خود صلوات پڑھتا ہے، اور اگر اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہو تو ان کے ساتھ پیار کریں جن کے ساتھ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا اور جن کی تعظیم میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ان کی تعظیم کریں۔ مسلمانوں یاد رکھو، جس دروازے پر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ماہ تک آیت تطہیر پڑھی اور سلام کہا، اس دروازے کی فقیری کر لیں۔ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر ظلم کیا وہ آپ کے اور میرے کچھ نہیں لگتے۔ کلمہ پڑھ کر مولا حسین علیہ السلام کو تیر مارنے والے ہمارے محسن نہیں ہو سکتے، اس لیے اہل بیت علیہ السلام کے بغیر اسلام اپنانے والوں سے بچیں، کسی کے پیچھے نہ چلیں، کسی ملا کے پیچھے نہ چلیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کسی کے ماتھے پر بنے محراب پر بھی یقین نہ کرنا، کسی کے روزوں کی کثرت پر بھی نہ جانا۔ اور امیر المومنین نے فرمایا کہ نماز روزہ بندے کی عادت بن جاتی ہے۔ پھر کسی نے عرض کی کہ پھر کیسے معلوم ہو کہ بندہ ایمان میں کھرا ہے یا کھوٹا ہے؟ تو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ یہ دیکھو کہ معاملات زندگی میں حق کا ساتھ دے رہا ہے یا باطل کا ساتھ دے رہا ہے۔ فرمایا اگر وہ حق کے ساتھ کھڑا ہے تو ہمارا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، حق کے ساتھ کھڑا ہے تو اللہ کا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ظالم سے نفرت کریں، مظلوم کی حمایت میں آواز بلند کریں تاکہ اس کسوٹی پر پورے اتر سکیں۔ اذانیں دینے والے، کلمہ پڑھنے والے، جمعے پڑھنے والے سب نے مل کر آل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیے، اس لیے بہت احتیاط سے اس پرفتن دور میں رہنمائی اور راہبری کے لیے فقط اور فقط آل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ سامنے رکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔